حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ صاحب خصائص کبریٰ، اور یہ وہ جلال الدین سیوطی ہیں کہ جنہوں نے وہ حسنین کے نانا نے اپنا دیدار بھی کرایا، دیدار کرانے کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث ہونے کا ٹائٹل بھی عطا فرمایا۔ He was a man of parts۔ حضرت جلال الدین سیوطی کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا؟ آپ بڑی پیاری روایت کوٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی امت کو رب کعبہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے نہیں پکارا، کسی بھی امت کو رب کعبہ نے ایمان والا کہہ کے نہیں پکارا۔ یہ امت حسنین کے نانا کی ہے، یہ امت غریبوں، یہ امت رحیم و کریم آقا کی ہے، یہ امت شفیع المذنبین آقا کی ہے کہ جس امت کو رب کعبہ نے ایمان والا کہہ کے پکارا ہے۔ اب قیامت تک جو بھی آئے گا، جس نے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، وہ اپنے مقدر پہ ناز کرے، رب کعبہ نے قدرت کی زبان سے اسے ایمان والا کہہ کے پکارا ہے۔ مجھے ذرا ایمان سے کہنے دو، میرے ایمان سے کہنے دو، میری بات میں ذرا توجہ کرنا۔ اس کے اندر میں بھی شامل ہوں، اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں، اس کے اندر اقدام بھی شامل ہیں، ابدال بھی شامل ہیں، اصحاب رسول بھی شامل ہیں، تابعین بھی شامل ہیں، تبع تابعین بھی شامل ہیں۔ جب ایمان والے کی یہ شان ہے کہ جس کو رب کعبہ قدرت کی زبان سے ایمان والا کہہ کے پکارے، تو پھر مجھے ایمان سے بتائیں وہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہوگا جس نے بن دیکھے نہیں، دیکھ کر حسنین کے نانا کا کلمہ پڑھا ہے۔ پھر اس فاروق اعظم کا مقام کیا ہوگا جو پہلے مراد بنے پھر مرید بنے، جو پہلے کیا بنے، جو پہلے مراد بنے پھر مرید بنے۔ عمر سوئے نبی گئی، عمر سوئے نبی گئے، نظر سوئے عمر گئی، بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی صبر گئی۔ چھوڑ دو، کتاب ہی چھوڑ دو، میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، بڑی مہربانی، اب چھوڑ دو۔ جو پہلے کیا تھے مراد تھے، پہلے کیا تھے توجہ رکھنا، پہلے کیا تھے مراد تھے، پہلے کیا تھے مراد تھے، پھر کیا بنے مرید بنے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ اب آ جائیں محبت کی طرف۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَا مِن وَلَدٍ بَارٍ يَنظُرُ إِلَىٰ وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ الرَّحْمَةِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجًّا مَبْرُورًا، کہ جب بھی محبت والا انسان، پیار والا انسان، عشق والا انسان، تقوی والا انسان، نیک اعمال والا انسان محبت کی نظر سے، پیار کی نظر سے، عشق کی نظر سے، الفت کی نظر سے، عقیدت کی نظر سے اپنی ماں کو دیکھ لے یا اپنے بابا کو دیکھ لے، حسنین کے نانا کے صدقے سے رب کعبہ سے 2 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کس کو دیکھا ہے؟ ایمان والی ماں کو دیکھا ہے۔ میں کس کو دیکھا ہے؟ ایمان والے بابا کو دیکھا ہے۔ کس کو دیکھا ہے؟ مومن بابا کا دیدار کیا ہے۔ کس کو دیکھا ہے؟ مسلمان اماں کا دیدار کیا ہے۔ اے ایمان والی ماں کو تکنے والا، اے ایمان والے بابا کو تکنے والا، اپنے مقدر پہ ناز کر، آپ پہ جانے سے پہلے تو نے اپنی ماں کے چہرے کا دیدار کیا، رب کعبہ نے تو مقبول حج کا ثواب عطا کر دیا۔ سونے سے پہلے پھر دیکھا، پھر بھی تو حاجی بن کر سویا۔ ہاں مجھے ایمان سے کہنے دے، جو امام کو دیکھ لے وہ حاجی بن جاتا ہے، جو بابا کو دیکھ لے وہ حاجی بن جاتا ہے، اور جو حسنین کے نانا کو دیکھ لے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ جس نے ماں کو دیکھا وہ حاجی، کیا بنا جی؟ حاجی۔ جس نے بابا کو دیکھا وہ حاجی۔ ہمارے ماں باپ تو گناہگار بھی تو ہو سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ تو پاپی بھی تو ہو سکتے ہیں، لیکن کلمہ ایمان کی وجہ سے ہمارا مقام بڑھ گیا، ہم کیا بنے؟
ہم کیا بنے بھائی؟ کیا بنے بھائی؟ کس کو دیکھا ہے؟ ماں کو دیکھا ہے، کس کو دیکھا ہے؟ بابا کو دیکھا ہے۔ اور کنز الاموال کے تو یہ بھی الفاظ ہیں کہ من زارا قبر احد ابوئی احتسابا کانت عدل حجت مبرورا، جو اپنی ماں کی قبر کو دیکھنے آ جائے، جو رکھنا جو اپنے پاپا کی قبر کو دیکھ لے، رب کعبہ اسے بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ مجھے بتاؤ، جو ماں کو دیکھے وہ حاجی، جو اپنی ماں کی قبر کو دیکھے وہ حاجی۔ اور عمر فاروق تو وہ ہے جس نے میرے نبی کو بھی دیکھا ہے اور میرے نبی نے عمر فاروق کو بھی دیکھا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات اور پھر دیکھیں، ہم میں سے کوئی بندہ سرکار کے روزے پہ چلا جائے، وہاں سے یہ مجدہ ملتا ہے من زار قبری وجبت لہ الشفاعتی، میری قبر انور کو تکنے والا مقدر پہ ناش کر، ادھر تو نے میرے روزے کو دیکھا ہے، ادھر میرے رب نے تمہیں جنتی بنا دیا۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تم چلے جاؤ، میں چلے جاؤں، جو سرکار کے قدموں میں بیٹھ جائے وہ جنتی ہے، جو آقا علیہ السلام کے روزے پہ آ جائے وہ جنتی ہے۔ اس عمر کے مقام کا کیا کہنا کہ جس عمر نے میرے نبی کو دیکھا ہے اور میرے نبی نے اس عمر فاروق کو دیکھا ہے۔ محبت ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے، محبت ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے، دونوں طرف سے ہو تو مزہ دیتی ہے۔ اچھا، یہ بھی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اگر تیری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، جو رکھنا کسی غریب کی بیٹی کی شادی تھی، تو نے جہیز کا سامان لے کر دے دیا، غریب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، غریب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، تو نے دینی مدرسے کے اندر دینی طلباء کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، طلباء کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، تو خیر خواہ بن کر، ویل وشر بن کر کسی کے کام آ گیا، اس بندے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حسنین کنانا یہ کہتا ہے، اگر تیری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو اس کا ہلکا سا مسکرانا تمہیں جنت کا مالک بنا دے گا۔ پھر مجھے ایمان سے کہنے دو، عمر فاروق وہ ہے، سبحان اللہ، محمد بن حنبل کے یہ الفاظ جو میرے نبی کو ہنسایا کرتے تھے، سبحان اللہ، جو سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ کو لایا کرتے تھے، سبحان اللہ، یہ ہے عمر فاروق۔ اور یہ بھی تو آپ نے بار بار سنی کہ صحابہ میں سے صرف 2 صحابی ہیں جو آنکھ اٹھا کر سرکار کے جلووں کو تکا کرتے تھے، سبحان اللہ، کانا یبتسمانی، وہ جب بھی میرے نبی کو دیکھتے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی، اور جب میرے نبی ان کو دیکھتے ان کے چہرے، ان سرکار کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی۔ تو مجھے ایمان سے کہنے دو، جن کو دیکھ کر سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے وہ عمر فاروق نہ بنے تو کیا بنے، وہ مراد نہ بنے تو کیا بنے، اس کا مزار اقدس حسنین کے نانا قدموں میں نہ بنے تو کہاں بنے؟ سبحان اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، اور پھر ساتھ ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی سنتے جائیں۔ مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور اسی کتاب ملا علی قاری حنفی نے بڑی سونی سونی اور روایتیں نقل کی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کہ ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء ومن اہل الارض فاما وزیرا من اہل السماء فجبریل ومیکائیل واما وزیرا من اہل الارض فابو بکر وعمر۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میری حکومت ادھر بھی ہے، میری حکومت ادھر بھی ہے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ سربراہ وزیر اعظم تو پاکستان کا ہو اور اس کا وزیر انڈیا کا ہو سکتا ہے؟ امپوسیبل ہے۔
ہو بھی نہیں سکتا، وہ تو غیروں کا علاقہ ہے۔ پاکستان کے اندر تو وزیر اعظم کا وزیر ہو سکتا ہے، صدر کا وزیر ہو سکتا ہے، لیکن آؤٹ آف کنٹری اس کی حکومت نہیں۔ لیکن سرکار کہتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں پہ، 2 وزیر زمین پہ۔ تو میرے نبی نے گویا اس راز سے پردہ اٹھایا ہے، دنیا والوں اگر میری حکومت کو دیکھنا ہے، اگر میری سلطنت کو دیکھنا ہے، اگر میری کنگڈم کو دیکھنا ہے، اگر میری ولایت کو دیکھنا ہے تو پھر غور کرو، میرے ایک وزیر کا نام جبریل امین ہے، دوسرے وزیر کا نام میکائیل ہے، گویا حسنین کا نانا سدرۃ المنتہا پہ رہنے والوں کا بھی بادشاہ ہے اور روئے زمین پہ چلنے والوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اور پھر بڑی پیاری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور ملا علی قاری حنفی کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں میرے مقدر کا ستارہ چمکا، دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار مدینہ قدموں میں حاضر ہوں۔ تو جو ہے میری طرف، میں کہاں چلا گیا؟ فجر کہیں توجہ میری طرف، توجہ میری طرف، میں کہاں چلا گیا؟ سرکار کے در پہ، سرکار کے در پہ۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ اس محفل کے اندر جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے، اسی محفل میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے۔ پھر میری آنکھوں نے ایک نیا نظارہ دیکھا۔ وہ نظارہ کیا تھا کہ دائیں طرف صدیق اکبر اور بائیں طرف جناب فاروق اعظم۔ پھر اگلی بات سنیں تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا سبحان اللہ۔ توجہ رکھنا بھی، توجہ رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں فَمَدَّ شَدَعُ الْمُبَارَكَ عَلَى كَتِفَيْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، میری آنکھوں نے ایک حسین و جمیل منظر دیکھا کہ حسنین کے نانا کا گورا چٹا ہاتھ صدیق اکبر کے کندھوں پہ۔ اب میں مثال نہیں دے سکتا، میں مثال نہیں دے سکتا، وہ گورا چٹا ہاتھ جس کو چومنے کے لیے سدرہ والے بھی مچل جائیں، اس کو دیکھنے کے لیے ایمان والے بھی بے قرار ہو جائیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ میرے نبی کا دایاں ہاتھ جناب صدیق اکبر کے کندھے پر، ثم مد یدہ الیسار علی کتف عمر، پھر میں نے کیا دیکھا کہ میرے نبی کا بایاں ہاتھ عمر فاروق کے کندھے پر۔ میں جب محفل میں گیا تو انداز یہ تھا دایاں ہاتھ ادھر ہے، بایاں ہاتھ بولے بولے بایاں ہاتھ ادھر ہے، صدیق اکبر کے کندھے پر دایاں ہاتھ، عمر فاروق کے کندھوں پر بایاں ہاتھ۔ پھر میں نے کیا دیکھا؟ میرے نبی ان سے مخاطب ہو کر کہا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا فقال لہما کہ تم الیکشن کے ذریعے نہیں وزیر بنے، ہم نے تمہیں خود سلیکٹ کیا، تم سلیکٹڈ وزیر اعظم ہو۔ میں میڈ ان پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں تو میڈ ان مدینہ وزیر اعظم کی بات کر رہا۔ انتما، میرے سرکار نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، انتما وزیرا یا فی الدنیا وانتما وزیرا یا فی الآخرہ، تم ادھر بھی میرے وزیر ہو، ادھر بھی میرے وزیر ہو۔ اے صدیق اکبر، تیری وزارت کا جھنڈا دنیا کے اندر بھی ہے، تیری وزارت کا جھنڈا قیامت کے اندر بھی ہے۔ اے فاروق اعظم، تیری وزارت کا جھنڈا دنیا کے اندر بھی ہے، قیامت کے دن بھی تو جب اٹھے گا تو میرا وزیر بن کے اٹھے گا۔ اور پھر اس سے اور بڑی پیاری بات سرکار فرماتے ہیں ہاکذا تنشق الارض، سب سے پہلے جو قبر کھلے گی وہ میری، سب سے پہلے جو قبر کھلے گی وہ میری، ہاں میری قبر کھلے گی۔ پھر صدیق اور عمر وہ قبریں تمہاری کھلیں گی، تمہاری کھلیں گی۔ ہاکذا ازورو وانتما یوم القیامہ رب العالمین، قیامت کے دن جس وقت میں نبوت کی آنکھوں سے قدرت کے جلوے تکوں گا، صدیق اکبر اسی وقت تو بھی میرے رب کعبہ کے قدرت کے جلووں کے نظارے کرے۔
الفاظ محبت یہ بھی ملتے ہیں، دائیں طرف صدیق اکبر، بائیں طرف عمر فاروق، سامنے عثمان و علی۔ اور الفاظ یہ بھی ملتے ہیں، جب آقا علیہ السلام نے وحی لکھوانا ہوتی تھی، حضرت امیر معاویہ کو بلوایا کرتے تھے، ہمیں سرکار بلائیں ہم مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں سرکار بلائیں ہم مدینے پہنچ جاتے ہیں، کہ مدینے وہی جاتا ہے جس کو سرکار بلا لے، جس کو سرکار بلا لے۔ ہاں ہم جیسے گناہگاروں کو مدینے کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، میرے سرکار حضرت امیر معاویہ کو بلائیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حسنین کے نانا کے دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں، تانگ تو نہیں ہو گئے، سبحان اللہ، پریشان تو نہیں بیٹھے، توجہ میں طرف رکھیں۔ انشاءاللہ لنگر ہوا نا مقدر میں سب کھائیں گے، اگر نہ ہوا تو پھر کھائیں گے نہیں، لیکن انشاءاللہ لنگر مدینہ تو کھائیں گے نا، اور یہ بھی کھا کر جائیں گے کہ کسی کے باپ نے تھوڑا بھیجا ہے، یہ تو حسنین کے نانا نے بھیجا، سبحان اللہ، کھا کر جائیں گے۔ آگے سنیں، کیا بات۔ اب ایک اور روایت، یہ مولا علی قاری حنفی کے حوالے سے، اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت مالک بن انس ہیں، پچھلی کے جو راوی تھے حضرت انس بن مالک۔ حضرت مالک بن انس سے پوچھا خلیفہ ہارون الرشید نے، یہ تو بتا کیف کان منزلت ابی بکر و عمر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ، مجھے یہ تو بتا، مجھے یہ مسئلہ تو سمجھا کہ صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو دنیا کے اندر میرے نبی کی وجہ سے کتنا اعلیٰ مقام ہے، مجھے بتا دیں وہ کتنے قریب تھے سرکار کے۔ جواب بڑا پیارا ملا جی، وہ کتنے قریب تھے سرکار کے، بڑا پیارا جواب دیا، کہا کا قبر ہما، کا قبر ہما من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح وہ عالم برزخ کے اندر ان کا مزار سرکار کے مزار کے بالکل قریب ہے، سرکار کے مزار کے بالکل قریب، تو دنیا میں بھی وہ ایسے تھے، دنیا میں بھی وہ، اور یہی ہے فاطمہ محبت یہ ملتے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کو جہاں پہ دفنایا گیا نا، پھر جب صدیق اکبر کو دفنانے کی باری آئی تو جہاں پر میرے نبی کے کندھے تھے وہاں پر صدیق اکبر کا سر تھا۔ دفنانے والوں نے بتایا صدیق جیسا بھی کوئی نہیں اور حبیب جیسا بھی کوئی نہیں۔ آگے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا تو فاروق اعظم کا جو سر اقدس ہے وہ صدیق اکبر کے کندھوں کے پر۔ جب یہ عالم برزخ میں، عالم قبر میں، عالم مزار میں جب اکٹھے ہیں تو دنیا کے اندر بھی یہ ایسے تھے، دنیا کے اندر بھی یہ ایسے تھے، ایسے تھے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ اور کیا حضرت علی سے نہ پوچھے، حضرت علی سے پڑھ کر کون سچ بول سکتا ہے، کون سچ بول سکتا ہے۔ گڑتی کی چھے نبی دا پیار شامل، نبی نبی نہ کریے تکی کریے، شکر اللہ کریے نعمتاں دا گھڑی گھڑی نہ کریے تکی کریے، ذکر آپ کے سجنہ پیلیاں دا گلی گلی نہ کریے تکی کریے، مولا علی دے غلام ہو کے علی علی نہ کریے تکی کریے۔ اب یہ وہ اب علی 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 گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 علی۔ یہ وہ نعرہ ہے جو آپ نے بھانگ پیے بغیر لگایا ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، چس کھائے بغیر لگایا ہے۔ اور جب یہ نعرہ یہاں سے لگتا ہے نا تو نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ نعرہ یہاں سے لگتا ہے نا تو رب کعبہ ایک وقت کے اندر اسی نعرہ لگانے والے کو مدینے والے کا مہمان بنا دیتا ہے۔
فریاد امتی جو کرے حال زار، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں کیا قال انی رأیت خیرا حمدت اللہ عز و جل، اے بندہ اے مومن تو نیکی کرنے والا بن تو صحیح، تو چہرے پہ سنت رسول سجانے والا بن تو صحیح، تو نماز پڑھنے والا بن تو صحیح، تو دنیا کے اندر رہ کر سبحان اللہ کہنے والا بن تو صحیح۔ میں حسنین کنانا تیرے سبحان اللہ کو بھی سن لیتا ہوں اور تیرے کہنے کے انداز کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ عز و جل جب تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے شب و شبیر کا نانا دیکھ لیتا ہے اور پھر یوں دیکھتا ہے کہ مولا تیرا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے غلام دے دیے جو بن دیکھے بھی میری عظمتوں کے نعرے لگا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا۔ سبحان ایک آپ کے ساتھی بتاتے ہیں ہم نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، فانقطع شسع نعال عمر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نالین کا دستور ٹوٹ گیا، دستور ٹوٹ گیا، فاسترجع، تو آپ نے پڑھا انا للہ، ذرا بولیں کیا پڑھا جی؟ ہم بڑے حیران کہ آپ نے یہ کیوں پڑھا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ تب پڑھتے ہیں جب بندہ دنیا سے چلا جائے، جب بندہ دنیا سے، اور آج کے لوگوں نے ڈرام بازی بنا دی، نون لیگ انا للہ استغفر، پی ٹی آئی ان کیا کیا۔ خدا کا خوف کیا کرو، خدا کا خوف کیا کرو، اپنے لیڈر کی محبت میں یا اپنی پارٹی کی محبت اتنے آگے نہ بڑھو کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاؤ۔ کیا کہنا ہے جب مومن مر جائے اور جب ہاتھ ٹوٹ جائے تو پھر بھی کیا کہنا ہے، بندہ چلتے چلتے گر پڑے پھر کیا کہنا ہے۔ اب جناب فاروق نے پوچھا گیا پیارے ہم تو یہ پڑھتے جب بندہ دنیا سے چلا جائے، آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا پھر بھی آپ نے پڑھا۔ بڑا پیارا جواب دیا، کل شیء سالک فہو لک مصیبت، ہر وہ شے جو تمہیں دکھ دیتی مصیبت ہے، ہر وہ شے جو تمہیں دکھ دیتی وہ مصیبت ہے، ہر وہ شے جو تمہیں غمگین کر دے وہ کیا ہے، مصیبت ہے۔ پھر کیا پڑھنا ہے، بولو انا للہ۔ یہ حدیث پاک کے بھی الفاظ ہے، تیرے سامنے چراغ جل رہا ہے، چراغ جلتے جلتے بجھ جائے تو کیا پڑھنا ہے، بولو کیا پڑھنا ہے بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کا فائدہ کیا ہے، جب بندہ روئے زمین پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر یوں کرتا ہے، اللہ کا ذکر یوں کرتا ہے تو رب کعبہ اس بندہ مومن کو اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ اب آگے چلیں، حضرت بس تھوڑی سی بات ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے۔ آپ کے ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم ایک بندے کو پکڑتے یا دو کو پکڑتے، ان کو اپنے پاس بٹھاتے، پھر پتہ کیا کہتے، قوما بنا ساعتا نصاب ایماننا، اور میرے پاس بیٹھو ہم مل کر اپنے ایمان کو تر و تازہ کر لیں، ہم مل کر اپنے ایمان کو تر و تازہ کر لیں۔ پھر وہ کیا کرتے، یذکرون اللہ، وہ تینوں مل کر اللہ کریم کے جاہ و جلال کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ہماری مساجد میں نماز کے بعد ہوتا ہے، یا درمیانہ راستہ اختیار کر لیا کریں، نماز کے بعد ہوتا ہے۔ ہم نے میت کو اٹھایا تو کیا کیا، اشہد ان لا الہ، یہ پڑھنا شروع کریں، اشہد ان لا الہ، یہ پڑھنا شروع کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو فاروق اعظم کے عمل نے بتایا کہ جب بندہ مومن اپنے لبوں کے اوپر اللہ کے نام کو لے آتا ہے، وہ بندہ مومن کا ایمان کو ترتازگی نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں یذکر ما ایک بار ایک اور بھی ہے،
وہ معنی یہ ہے وہ تینوں اکٹھے بیٹھتے، ان میں سے ایک اللہ کی صفات کا تذکرہ کرتا، دوسرے سنتے، پھر دوسرا کرتا، تیسرے دو سنتے، پھر جناب فاروق اعظم خالق کائنات کے جاہ و جلال کا ذکر فرماتے اور دوسرے سنتے۔ گویا اگر رب کعبہ کی عظمتوں کا تذکرہ کیا جائے، رب کعبہ کی قہاریت کا تذکرہ کیا جائے، رب کعبہ کی رحمتوں کا تذکرہ کیا جائے تو بندہ مومن کا ایمان گھٹتا نہیں ہے، بلکہ رب کعبہ اس کے ایمان کے اندر اضافہ فرما دیتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زخمی کیا گیا، اس کے بعد آپ شہید ہوئے، جس بندے کے لبوں پر سچے دل سے مولا علی کا نام آ جائے وہ بے نام نہیں رہتا، میرا رب تو اس کو بھی غوث جلی بنا دیتا ہے، اور جس کے گھر میں حضرت علی خود تشریف لے، حضرت فاروق اعظم کے گھر میں حضرت علی تشریف لے کر آئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے کر آئے۔ اب کیا ہے، حضرت فاروق اعظم رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ علی نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں کہاں جاتا ہوں، نہیں پتا۔ حضرت علی نے مسکرا کرنے کا کہا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصیہ ابو بکر و عمر سیدہ اہول اہل الجنہ وان اما۔ اے عمر فاروق، میں جو حدیث تمہیں سنا رہا ہوں میں نے ایک بار نہیں کئی بار سرکار کے لبوں سے سنی ہے، اور کیا سنی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے جنتی بوڑھوں کے سرداروں کا نام، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر فاروق ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام کیا ہے، عمر فاروق ہے۔ جو دنیا کے اندر بوڑھے ہیں جب وہ جنت میں جائیں گے تو جوان بنیں گے، تو حدیث مبارکہ کا جو مطلب ہے، جو مطلب اور مقصد ہے کہ صدیق اکبر جنتی بوڑھوں کے سردار، عمر فاروق جنتی بوڑھوں کے سردار، یہ ٹائٹل کس نے دیا؟ حسنین کے نانا نے دیا۔ اب حضرت فاروق اعظم جناب علی کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے علی، کیا تو نے یہ بات خود اپنے سرکار سے سنی ہے؟ جی ہاں میں نے سنی ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے امام حسن کو دیکھا، کہا یا حسن اشہد علی ابی کا، تو بھی اپنے باپ کا گواہ بن جا کہ تیرے بابا نے دنیا سے جاتے جاتے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ حسنین کے نانا نے فاروق اعظم کو جنت کا مالک بنا دیا۔ یہ ہے فاروق اعظم۔ اور آپ جب آپ نے جاتے جاتے کی وصیت، ایک تو وصیت یہ تھی کہ عرش کی خطی بالارض، اے میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے ماتھے کو، میرے سر کو زمین پہ رکھ دے۔ آپ پہ قانون کی تاریخ بیٹا سمجھا دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ نے اپنے والد محترم کے سر اقدس کو اپنی گود میں رکھ دیا۔ جب آپ ہوش میں آئے تو کہتے ہیں بیٹا میرے سر کو زمین پہ کیوں نہیں رکھا؟ آپ نہ مانے، جب سختی کی تو جناب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد محترم کے سر کو، ماتھے کو زمین پر ٹکا دیا، اور آپ فرماتے ہیں افرط تراب، میرے ابا جی بار بار مٹی کے ساتھ اپنے ماتھے کو رگڑتے رہے اور کہتے رہے عمر آج اگر اللہ نے رحمت نہ فرمائی تو تیرا کیا بنے گا، تیرا کیا بنے گا۔ یہ عمر فاروق جن کو میرے نبی نے جنتی ہونے کا ٹکٹ عطا فرما دیا، اور آپ ایک دعا فرماتے تھے نا، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلے کا ورزقنی موتن فی بلد حبیبے کا۔ ایک یہ الفاظ ہے، ایک لفظ اور ہے، مناظر جھنگ علامہ اشرف سیالوی صاحب کو یہ میں نے کہتے ہوئے سنا، آپ فرماتے لفظ اور جو یہاں پر ہے یہ شک کے لیے بلکہ یقین کے لیے ہے کہ یا اللہ مجھے موت شہادت کی دے اور موت بھی اپنے یار کے شہر میں دے۔ پھر آپ فرماتے رب نے کرم کیا، اے عمر تم نے شہادت کی موت مانگی، میرے یار کے شہر میں موت مانگی، میرا کرم تو دے، ہم تو تیرا مزار بھی یار کے قدموں میں بنوا دیں گے۔ اچھا پھر آپ نے بیٹوں کو بھیجا، جہاں پر جو میں اور بات کرنے چلا ہوں،
کنز العمار کے یہ الفاظ، آپ نے عصا منگوایا، ڈنڈا منگوایا. حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا تنگ تھا، آپ نے اس عصا کے ذریعے اپنے وجود کو ماپا، اس عصا کے وجود کو ماپا کہ جہاں تک میرا وجود جاتا ہے اتنے تک قبر کو کھودنا، اس سے بڑھ کر قبر کو. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم تو پوری باؤنڈری لگا دیتے ہیں، یہ میرے باپ قبر، یہاں پر میری قبر بنے گی. یہ جو قبرستان کی زمین ہے ہماری وقف ہے نا، تو باؤنڈریاں مت بنایا کریں، بلکہ نیت یہ رکھا کریں ہمیں موت آئے سرکار کے قدموں میں، مزار بنے جنت البقیع میں، جنت البقیع میں. تو گرامی قدر حضرت فاروق اعظم کی یہ جو وصیت تھی کہ مجھے یار کے پہلو میں دفن کرنا، امام حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ وصیت کیوں کی؟ یہ وصیت اس لیے کی کہ آپ کا ایمان یہ تھا کہ اللہ کے نبی کے مزار پہ جو رحمتوں کی بارش برسے گی، اس بارش کا ایک قطرہ بھی مجھے مل گیا، رب کعبہ میرے مقام اور مرتبے کو بڑھا دے گا. اور دوسری یہ بات بھی تھی کہ مزار اقدس پہ دعا مانگنے والے آئیں گے، ان کی دعاؤں کے صدقے سے رب کعبہ میری شان رفیع کو اور عظمت عطا فرما دے گا. اور ہمیں یہ سبق ملا، ہم بھی یہ وصیت کر کے جائیں کہ ہمارا جنازہ مسجد کا مولوی نہ پڑھا ہے، ہمارا جنازہ ہمارا بیٹا پڑھا ہے. کم از کم ایک بیٹے کو تو حافظ قرآن بنا کے جائیں، ایک بیٹے کو دین کا عالم بنا کر جائیں، جس کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی موجود ہو، کہ ہمیں غسل مسجد کا مولوی نہ دے، ہمیں غسل دینے والا بھی بیٹا ہو. کیا ہو جی؟ بیٹا ہو. جنازہ پڑھانے والا بھی کون ہو؟ بیٹا ہو. اور یہاں تک آپ نے وصیت کی کہ میرے جنازے کے ساتھ آگ کو لے کر مت جانا. اگر بتیاں لگانے والوں سن لو، یہ قبر اگر بتی سے روشن نہیں ہوتی، یہ اگر قبر روشن ہوتی ہے تو حسنین کے نانا کے پیار سے روشن ہوتی ہے. ان کاموں کو چھوڑ دیں، یہ میڈ ان پاکستان ہے، اس شریعت کو اپنائیں جو شریعت میڈ ان مدینہ ہے. اور پھر آخری بات سنیں، حضرت فاروق اعظم کو میرے سرکار کے پہلو میں دفن کیا گیا. کہاں دفن کیا گیا؟ سرکار کے. مجھے امام سے بتائیں، یہاں پر آپ نماز پڑھیں تو امام کے دائیں طرف توجہ. مجھے پتہ ہے آپ پریشان ہو گئے اور میں تبھی بات بڑا جلدی سے بیٹھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں. یہاں پر امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو شرعی مسئلہ کیا ہے کہ امام کے بولنا سے دائیں طرف. کس کا ثواب زیادہ ہے؟ بولیں کہاں جی؟ اور خدا آپ کو مدینے لے جائے وہاں بائیں طرف. بھئی کیوں بائیں طرف ثواب زیادہ ہے؟ کہ بائیں طرف سرکار کا روزہ ہے. بائیں طرف سرکار کا روزہ ہے. مجھے ایمان سے بتاؤ، میں نے بائیں طرف کھڑے کر نماز پڑھی، میرا ثواب بڑھ گیا، تو صدیق اور عمر کا مقام کیا ہوگا جو یار کے قدموں کے اندر پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خلیل، جس مٹی سے میرے نبی مکرم کو بنایا گیا، اس مٹی کو اس مٹی نے چوما کہ اسی مٹی سے پھر صدیق اکبر کو بنایا گیا، پھر اسی مٹی سے جناب فاروق اعظم کو بنایا گیا. تو پھر مجھے ایمان سے بتائیں، جو دنیا کے اندر بھی میرے نبی کے ساتھ، قبر کے اندر بھی میرے نبی کے ساتھ، قیامت کے دن بھی اٹھیں گے تو میرے نبی کے ساتھ، وہ کوئی اور نہیں ہے. ان میں سے ایک کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. گرامی قدر حضرات، یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ان مسائل کو سمجھنے کے حوالے سے، اور خالق کائنات کی حضور یہی دعا ہے، رب کعبہ ہم سب کو محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کا سچا پیار عطا فرمائے، محبوب کریم علیہ السلام کے خانوادے کی عقیدت عطا فرمائے. ہم گردش کوئے یار کرتے ہیں، صرف یہی کاروبار کرتے ہیں، بندگی کی نہیں ہے خبر ہم کو، ہم تو اپنے نبی کے سب یاروں سے پیار کرتے ہیں.